ذکر سے مایوس نظر آئے سبحان اللہ تو میں تو اسے کافر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر آج مایوس ہے۔ سبحان اللہ جیو جی جیو جی کیا بسم اللہ کیا کسوٹی بنی؟ کسوٹی یہ بنی کہ نبی جیسا وجود بسم اللہ دنیا کے اربوں خربوں انسان نبی کی پیر کے چھوٹے ناخون کے ایک ذرے پہ قربان۔ سبحان اللہ بسم اللہ ساری دنیا 1000 مرتبہ مار کے اٹھائی جائے، سرکار کے کنی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اس نبی سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی پہنچائیں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اچھا کوئی شر ہونا تھا، کوئی مسئلہ ہونا تھا، میرے بچے میں کیا کروں، ہماری یہاں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، جو آ جاتا ہے اسے جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ تو یہ نبی جیسا وجود، قربان جائیں ہماری لاکھوں مرتبہ ہماری دنیا قربان، سبحان اللہ ان گنت مرتبہ ہماری دنیا ہماری کائنات قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ اس نبی سے کتنا مضبوط وجود ہے سرکار کا، سبحان اللہ ان سے اللہ کہہ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جی اس کا مطلب کم سے کم یہ کہ علی کا نام لینے سے شرارت ہوتی ہے، اور جب اللہ نے نبی سے کہہ دیا کہ شرارت ہونے دیجئے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر مولا کے فضائل پڑھنے سے کہیں شرارت ہوگی تو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا کہ وہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ اور یاد رہے قرآن کی زبان میں علی مولا کے نام لینے پر اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو آپ کا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقابلہ ہے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، مجھے اور آپ کو مولا کے فضائل پڑھنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ، بسم اللہ بسم اللہ حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ۔ نعرہ علی حیدری علی پہنچاؤ گے تو پھر کچھ لوگ ہوں گے جو شر پھیلائیں گے، سبحان اللہ اور جو لوگ شر پھیلائیں گے وہ جانے اور اللہ۔ اور ایسا ہوا غدیر کے میدان میں جب سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھوں پہ اپنے بھائی کو بلند کیا اور اتنا اٹھا لیا، ایک صاحب کہنے لگے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، جو اپنے دوش پہ کھڑا کر کے علی کو اٹھا سکتا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ بالکل اپنے سامنے لے آئے، یعنی جب نبوت ہٹے گی تو ولایت آئے گی۔ یہ سرکار نے انداز اپنایا اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا فہذا، دکھایا یہ میں جس کا مولا ہوں، یہ علی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علی نہیں وہ علی، لیکن کہا نا یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جرأت تو دیکھیے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں کوئی اتنی جرأت کرے، توجہ ہے، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، کیونکہ سرکار کے سامنے تو سرکار سے آگے نہیں نکل سکتے، اس سرکار کے اشارے کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، مگر بغض علی کے بیمار کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ توجہ ہے،
کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں، اگر جب کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، میرا تو ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات بھی میں نے اللہ کی طرف سے کہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، کہنے لگا حارث ابن نعمان فہری کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، اللہ ہی نے کہلوایا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ جی، جسے علی برداشت نہیں ہوتا وہ موت مانگتا ہے۔ کہنے لگا پھر اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے جو مجھے مار ڈالے۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو۔ رحمت للعالمین بد دعا نہیں کرتا، تھکے نہیں میری باتوں سے۔ اس پورے واقعے کے اندر، غدیر کے میدان کے اندر، مجھے کہیں نہیں ملا کہ سرکار نے بد دعا کی ہو یا اللہ اس پر عذاب ڈال۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی، نبی نے بد دعا نہیں کی، اور آسمان سے پتھر نازل ہوا، جسے قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، آسمان سے کنکر، پتھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، آسمان سے کنکر نازل ہوا جو اس کے سر پہ آ کے لگا اور اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا چلا گیا، اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ کنکر لگ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی مگر عذاب آیا۔ جی، سن یکم عام الفیل، نبی کی ولادت کا سال ہے نا، جس اتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے نبی کی آمد کے اوپر، اسی